تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جماعت المسلمین ہزارہ ڈویژن کے زیر انتظام اس تبلیغی اجتماع عام میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے جماعت المسلمین کا تعارف. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں فرقوں اور فتنوں کے دور میں اس نام پر اکٹھا ہونے کی توفیق دی جو نام نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے بلکہ وہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب اپنے آپ کو مسلم ہی کہلاتے تھے اور ان پر ایمان لانے والے بھی اپنے آپ کو مسلم کہلاتے تھے. جماعت المسلمین کے تعارف میں سب سے امتیازی اور نمایاں چیز یہی ہے اور وہ نام ہے اور نام ہی امتیاز کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. اللہ وہ ذات بابرکت ہے جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا اور یہ صرف تمہارا نام نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ انبیاء پر ایمان لائے ان کا نام بھی ہم نے مسلم ہی رکھا تھا. جماعت المسلمین عرصہ 35 سال سے مختلف زاویوں میں مسلم نام کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، اجتماعیت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، فرقہ واریت کی مذمت کرتی ہے. جب نام سے بات چلتی ہے تو بہت سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نام کیا ہے، نام پر اتنے بضد کیوں ہیں؟ ہم اس لیے بضد ہیں کہ یہ نام اللہ رب العالمین نے رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اے نوح اگر تمہاری دعوت سے یہ لوگ روگردانی کریں تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے ما سألتکم ما اسأل من سألتکم، میں تم سے اپنی دعوت پر کوئی اجر کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اس کے ذمہ ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا مسلم بندہ بن کر رہوں۔ یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان پر ایمان لانے والے جادوگر جو کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آئے، فرعون کی طرف سے ان کو دھمکی ملی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیے نام کی کتنی برکت ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو جو ان پر ایمان لے آئے تھے ان کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو تو فتوکلوا، اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو۔ یہ وہ مسلم نام ہے جس کا انکار کرنے والے کل قیامت میں کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اس نام کا انکار کرنے والے یہ کہیں گے کاش کہ وہ مسلمین میں سے ہوتے، کاش وہ مسلم ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، سما یسمی، تسمیت ان کے معنی ہوتے نام رکھنا، وہ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارا نام مسلمین رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کے علاوہ کسی اور نام کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ جماعت المسلمین اسی چیز کو سب سے پہلے بیان کرتی ہے، اور یہی جماعت المسلمین کا ایک امتیازی تعارف ہے۔ دوسری چیز جس کو جماعت المسلمین ان فرقوں اور فتنوں کے دور میں لے کر اٹھی وہ ہے اجتماعیت کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ سچوں کی، صادقین جو اجتماعیت ہوگی اس کے ساتھ لزوم ضروری ہے۔ کیوں کہ فرقہ واریت کے اس دور میں بہت سارے لوگ فرقوں سے بیزار اور تنگ ہو کر وہ اجتماعیت کے ساتھ لزوم کو ضروری نہیں سمجھتے۔ جماعت المسلمین نے اس کو مختلف زاویوں سے اس چیز کو بیان کیا کہ جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اب ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، جمیعاً، جماعت بن کر، ایک جمعیت کی صورت میں، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دین میں اس اجتماعیت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے تفرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ جماعت المسلمین جہاں فرقہ بندی کی مذمت کرتی ہے وہاں ساتھ ساتھ اجتماعیت کو واضح کرتی ہے۔ جب جماعت المسلمین اجتماعیت پر زور دیتی ہے، جماعت کے ساتھ لزوم پر زور دیتی ہے اور اس کی تبلیغ کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک فرقہ ہے اور آپ بھی ایک پارٹی بنا کر اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ ہم اس فرق کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، ان مختلف فرقوں اور جماعتوں میں جماعت ایک ہی ہوگی اور وہی حق پر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، 72 فی النار وواحد فی الجنہ وہی الجماع، کہ میری ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس کے 72 اجزاء دوزخ میں جائیں گے، وواحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گی، وہی الجماع، اور وہ الجماعت ہوگی۔ اس میں جو لوگ ہوں گے وہ جماعت کی صورت میں ہوں گے، وہ منتشر اور متفرق نہیں ہوں گے۔ جماعت کے ساتھ لزوم ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فارق الجماعت شبرا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ، جس نے جماعت سے بالش برگ علیحدگی اختیار کی
اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فارق الجماعت قید شبر، جو شخص ایک بالش پر بھی اجتماعیت سے دور ہوا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کر کے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ مستدرک حاکم میں الفاظ صحیح سند کے ساتھ من مات ولیس علیہ امام ولا جماعت، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ نہ اس کے سر پر امام ہے ولا جماعت اور نہ اس کی جماعت ہے، فمات الا مات میتۃ جاہلیہ، وہ نہیں مرا مگر جاہلیت کی موت مرا۔ جماعت المسلمین لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جاہلیت کی موت مرنے سے بچنے کے لیے جماعت کے ساتھ لزوم ضروری ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان متعدد فرقوں میں کون سی وہ جماعت حقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام مسلم کی طرف دعوت دیتی ہے؟ اور اس مسلم نام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ کے مبارک دور میں وہ کون سی جماعت تیار ہوئی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ جب شر کا دور ہو، جب فتنوں کا دور ہو تو فماذا تأمرنی، آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، زبان رسالت سے یہ الفاظ ادا ہوئے، جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ چمٹ جانا، اس کے ساتھ لزوم کر لینا۔ صحابی پوچھتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر جماعت اور امام نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو باقی فرقے ہوں گے وہ بھی تو ٹولیوں کی صورت میں ہوں گے، وہ بھی مختلف جماعتوں اور پارٹیوں کی شکل میں ہوں گے، ان کے بھی امام اور امیر ہوں گے، کسی کے ساتھ چمٹ جانا نہیں۔ آپ نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، چونکہ 72 امت کے اجزاء دوزخ میں جانے والے ہیں، ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے، اس لیے فرمایا 72 اجزاء سے علیحدگی ہے۔ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا۔ جماعت المسلمین کا اتنا ہی قصور ہے کہ جماعت المسلمین نے فرقوں سے بیزاری کا عملی اعلان کیا ہے، عملی میدان میں اتری ہے، ہر شخص فرقہ بندی کی نفی کرتا ہے، ہر شخص فرقہ بندی کو لعنت کہتا ہے، ہر شخص فرقہ بندی کو عذاب کہتا ہے، لیکن جماعت المسلمین تو 35 سال پہلے یہ بات کہہ چکی ہے اور کہ یہ فرقہ بندی ایک عذاب ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں عذاب ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم بأس بعض۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہارے آپس میں فرقے فرقے بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر تمہیں فرقہ بندی کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ جماعت المسلمین تو 35 سال پہلے کہہ چکی ہے۔ آج مساجد میں علماء قتل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے علماء کے خلاف کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور کہیں مساجد پہ بمباریاں ہوتی ہیں۔ جماعت المسلمین اس فرقہ بندی کے عذاب کو آج سے 35 سال پہلے بیان کر چکی ہے۔ آج فرقہ بندی کے عذاب کے نظارے لوگ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں، اب تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں اس فرقہ بندی کی یہ لعنت ہے، یہ فرقہ بندی کا عذاب ہے، یہ سب فرقہ بندی کی لعنت ہے۔ اب تو لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ جماعت المسلمین کا یہی تعارف ہے کہ جماعت المسلمین نے ان فرقوں سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کی ہے، اور یہ عملی علیحدگی صرف عملی علیحدگی ہی نہیں اختیار کی بلکہ فرقوں کے اندر موجود بدعات اور غیر مسنون اعمال کو بھی چھوڑا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ صحیح اعمال کی طرف عملی طور پر دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سنت اور اطاعت رسول کی اہمیت کو جو بیان کرتا ہے اسی اہمیت کو جماعت المسلمین عوام الناس کے سامنے رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے عمل، آپ کے حکم، آپ کے طریقے، آپ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی جگہ کسی اور طریقے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں
یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے. آج مختلف شکلوں میں دردناک عذاب بھی ہو رہا ہے. آج امت اس عذاب کی وجہ سے کرا رہی ہے. جیتے جاگتے وہ ہلاک ہو چکی ہے, تباہی کے دہانے پر ہے, اور غیر مسنون اعمال بھی موجود ہیں, سنت سے اعراف بھی موجود ہے. جماعت المسلمین وہ جماعت ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اہمیت کو عملی طور پر اجاگر کیا, ایک عملی طور پر نمونہ پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کو ایک بہترین نمونہ قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم ترکت فیکم اثنین, میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا, اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے, فلن تضلوا ابدا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج جماعت المسلمین امت کی گمراہی کا سبب یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو, آپ کے مبارک طریقوں کو, آپ کی سنتوں کو ترک کیا گیا, جس کی وجہ سے گمراہی آئی, جس کی وجہ سے مختلف طرف سے فتنے اٹھے, مختلف طرف سے ہمیں دوسری اقوام نے گھیر لیا, ہم سے ہمارا اجتماعی نظام چھین لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو چیزیں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنت نبی ہی, ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے, اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سب مانتے ہیں قرآن مجید کو, سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن عملی طور پر جماعت المسلمین کو آپ تمام فرقوں سے ممتاز پائیں گے. اس کے لیے آپ جماعت المسلمین کا لٹریچر پڑھیں, جماعت المسلمین کے اجتماعات میں شریک ہوں, جماعت المسلمین کے جمعہ اور عیدین کے اجتماعات میں شریک ہوں. آپ کو فرقوں میں اور جماعت المسلمین میں ایک نمایاں فرق دکھائی دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا, اسلام ان قریب غریب ہو جائے گا. اسلام شروع میں غربت غریب تھا, اجنبی تھا. جب مکہ میں اسلام کا تعارف کروایا گیا, اللہ مالک الملک کی واحد ذات کی طرف جب لوگوں کو دعوت دی گئی تو لوگوں نے اس دعوت کو بڑا عجیب جانا, ان کو وہ دعوت بڑی عجیب لگی. آج بھی جب ہم آیات و حدیث کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو ہماری باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد میں, ہم نے اپنی نسلوں میں, ہم نے اپنے علماء سے, ہم نے اپنے مفتیوں اور پیروں سے یہ باتیں نہیں سنی. جماعت المسلمین کا یہی تعارف ہے کہ جماعت المسلمین الا للہ الدین الخالص, خبردار ہو جاؤ, دین اللہ کا خالص ہے. وہ خالص دین ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے اور اسی کی اتباع کی طرف حکم کی تبلیغ کرتی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جماعت المسلمین اس آیت کی روشنی میں تبلیغ کرتی ہے کہ آؤ اس چیز کی اتباع کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور ان اولیاءوں کی, ان پیروں کی, ان ملاؤں اور مفتیوں کی اتباع چھوڑ دو, مفتیوں کی اور مفتیوں کے فتووں کو چھوڑ دو. خالص دین اسلام پر آ جاؤ گے تو دنیا میں امن برقرار ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کرے گا, اور اس ہدایت پر چلتے ہوئے, صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شروع ہو جاؤ گے. جماعت المسلمین کا یہی تعارف ہے. جتنے لوگ اس اجتماع عام میں کسی بھی حوالے سے شریک ہوئے ہیں, ان تک ہماری یہی دعوت ہے, ان تک ہم اپنا یہی تعارف پیش کرتے ہیں کہ لوگ فرقہ بندی کی نفی زبانی کرتے ہیں, اور ہم عملی صورت میں آپ کے سامنے جماعت موجود ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.